پھر اللہ کو فرماتا ہے میں نے تجھے بیمار نہیں کیا، تو مجھ پہ تہمت لگا رہا ہے، اب میں تجھے ایسی بیماری دوں گا اس کا کوئی علاج کر نہیں سکے گا۔ اس لیے کبھی جھوٹ موٹ کا بیمار مت بنو۔ کہتے ہیں میں بیمار، پھر اللہ کیسا بیمار کرتا ہے، پھر سارے ڈاکٹر کہتے ہیں ہمارے بس کا نہیں، پھر تڑپتے رہو، جاؤ سسکیاں لیتے رہو۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں جھوٹ موٹ کا بیمار کبھی مت بننا۔ آپ کو نہیں کسی کی خدمت کرنا ہے، پہلی بات تو یاد رکھنا میری بہنوں، بلکہ اگر بہنیں چھٹی گزارنے کے لیے ہمارے گھر آئے تو سب سے زیادہ موڈ ہماری بیویوں کا آف ہو جاتا ہے۔ یعنی میری بیوی کا نہیں کہہ رہا ہوں میں، وہ ہاں الحمدللہ ایسا نہیں، لیکن ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ تو بہرحال تو عورتوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، عورتوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، ننند آ گئی اب وہ بیمار ہو جائے گی، نہیں طبیعت ٹھیک نہیں، بڑی تکلیف کی بات ہے۔ عورتیں بیمار پڑ جاتی ہے، کوئی سسرالی رشتے سے آ جائے، جٹھانی آ جائے، دیورانی آ جائے، دیور آ جائے، جیٹھ آ جائے، سسر آ جائے، یعنی سسرالی رشتے سے جو آئے وہ بیمار پڑنا یقینی۔ میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں بزرگوں نے، صوفیہ نے فرمایا جھوٹ موٹ کا بیمار مت پڑا کرو، کیونکہ بیمار اللہ کرتا ہے۔ توجہ کرنا، جھوٹا بیمار پڑنے کا مطلب کیا ہوا؟ بیمار اللہ کرتا ہے۔ یہ نور میاں ہمارے بھائی، انہوں نے مجھے دھکا نہیں دیا۔ اگر میں کہوں کہ نور میاں نے دھکا دے کے گرا دیا تو اس کا مطلب میں نے ان پہ بہتان لگایا، الزام لگایا۔ بات سمجھ میں آئی میری؟ بات سمجھے کہ نہیں؟ اب اللہ بیمار کرتا ہے، اللہ نے نہیں کیا اور آپ کہنے لگے کہ میں بیمار ہو گئی یا میں بیمار ہو گیا، تو آپ نے تہمت کس پہ لگائی؟ کس پہ لگائی؟ الزام کس پہ لگایا؟ ایک عزیز مجھے ملا اور وہ مجھ سے کہنے لگا کہ سید صاحب آپ کو جب جلسے میں نہ جانا ہو تو میں بیمار ہونے کا ایک طریقہ بتاتا ہوں، کہا کہ دونوں بغلوں کے نیچے پیاز رکھ لے تو آپ کا بدن گرم ہو جائے گا، کہہ دینا میرا بخار ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ ناٹک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جہاں میرا دل نہیں چاہتا میں کہہ دیتا میں نے نہیں آنا ہے، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر لوگ گالی دیں گے، ناراض ہوں گے، سب کو راضی نہیں کیا جا سکتا، میں نے نہیں آنا ہے، بس نہیں آنا ہے۔ ارے میرے بھائی، اگر جھوٹ موٹ کا بیمار بنو گے تو صوفیہ فرماتے ہیں تم اللہ پہ تہمت باندھ رہے ہو، پھر اللہ کو فرماتا ہے میں نے تجھے بیمار نہیں کیا، تو مجھ پہ تہمت لگا رہا ہے، اب میں تجھے ایسی بیماری دوں گا اس کا کوئی علاج کر نہیں سکے گا۔ اس لیے کبھی جھوٹ موٹ کا بیمار مت بنو۔ نوکری پہ نہیں جانا ہے، بیماری کا بہانہ نہیں کرنا۔ کسی محفل میں نہیں جانا ہے، بیماری کا بہانہ۔ یہ جو عورتیں کہتی ہیں میں بیمار، پھر اللہ کیسا بیمار کرتا ہے، پھر سارے ڈاکٹر کہتے ہیں ہمارے بس کا نہیں، پھر تڑپتے رہو، جاؤ سسکیاں لیتے رہو۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں جھوٹ موٹ کا بیمار کبھی مت بننا۔ آپ کو نہیں کسی کی خدمت کرنا ہے، پہلی بات تو یاد رکھنا میری بہنوں، ہزاروں سال کی عبادت اس مقام پر نہیں پہنچاتی جہاں مخلوق کی خدمت پہنچا دیا کرتی۔ امام جعفر صادق سرکار فرماتے ہیں کہ روئے زمین پہ جتنے ذرات ہیں اس سے زیادہ اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں۔ سب سے شارٹ کٹ راستہ اللہ کا ولی بننے کا یہ ہے کہ تم اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہو، اللہ تم کو اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ خدمت خلق بڑی چیز ہے، تو خدمت خلق کیا ہے؟ کتوں کو روٹی کھلانا، یہ کتوں کو پانی، اور ننن کو ترسا کے کتوں کو پانی پلانے والی بہنوں، یہ کون سی خدمت خلق ہے؟ پہلے انسانوں کے حقوق ادا کرو پھر کتوں کی طرف جاؤ۔ کتوں کو چومنے والوں، کتوں کو بستر میں لے کے سونے والوں، کتوں کے لیے مال سے غذا منگا کر کے بہت بڑے جو ہے وہ مخلوق خدا پہ پیار کرنے کا ناٹک رچنے والوں، ماں باپ بھوکے ترس رہے ہیں اور تم کتوں کو مال سے لا کے غذائیں کھلا رہے ہو؟ نہیں، پہلے جس کا حق ہے اس کا حق تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بیمار پڑ جاتی ہے، میں بیمار ہوں، میں نے کچھ نہیں کرنا۔ میری بہن اگر بیمار ہو کر کے بھی تو اپنی ننن کی خدمت کرے، رات بھر نوافل پڑھنے سے تجھے وہ اجر نہیں ملے گا جو تو اللہ کے بندوں کی خدمت کر کے اجر کمائے گا۔ بہرحال تو یہ سسٹم چلا رہا ہے۔ عورتوں سے کہتا ہوں ایسا نہ کرو، کھلاؤ، کھلانے والا کبھی بھوکا نہیں رہتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ آپ کہیں گے ہم تو کھاتے ہیں، ایک بات یاد رکھنا، جو لوگوں کو کھلاتا ہے آخری وقت تک اللہ اس کو صحت دیتا ہے کہ وہ ساری ڈشیں کھاتا رہتا ہے۔ ہاں، کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ آج ہی کھا رہے ہو، کل کس نے دیکھا؟ اللہ کی مخلوق کو کھلاتے رہو، تمہیں اللہ ہر غذا کھلائے گا۔ آج کل بہت سارے لوگ ہیں میٹھا نہیں کھا سکتے، تیکھا نہیں کھا سکتے، یہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کھا سکتے۔ میں نے کہا کبھی یہ غریب نواز کی زندگی میں پڑا
کبھی غوث پاک کی زندگی میں پڑھا، کبھی مخدوم اشرف کی زندگی میں پڑھا، کبھی صابر پاک کی زندگی میں پڑھا، کبھی محبوب الہی کی زندگی میں پڑھا. جو لوگوں کو کھلاتے رہے قدرت نے ان کو آخری وقت تک کھلاتا رہا. کھلاتے رہو. سرکار غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں میں نے نیکیوں کے دفتر کو الٹ پلٹ کر دیکھا، مجھے کھانا کھلانے سے بڑی کوئی نیکی نظر نہیں آئی. غریب نواز کے پاس لوگ آتے تھے ہم مناظرہ کریں گے، غریب نواز کہتے بھائی پہلے کھانا کا تھک کے آیا ہے بعد میں دیکھا جائے گا. کھانا کھاتا تھا اتنا پیار دیتے تھے مناظرہ کرنا بھول جاتا تھا، وہ غریب نوازی کا ہو کر کے رہ جاتا تھا. ہاں بہت بڑی بات.